وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کل پڑھائی ہوئی تھی تختی نمبر 24 کے پہلے حصے کی، جس میں حروف ارملون کے 6 حروف میں سے لام اور را کا سبق ہوا تھا، جہاں پر غنہ نہیں کر کے پڑھنا ہوتا ہے، بغیر غنہ کیے جلدی ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. آج نورانی قاعدہ کے تختی نمبر 24 کے دوسرے حصے کی پڑھائی ہوگی، جس میں ہر ایک پیراگراف میں غنہ کرنا ہوگا، ادغام کرنا ہوگا، لیکن اس کی آواز الگ الگ ہو جائے گی. جیسے 4 پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، 2 لائن کا 4 پیراگراف ہے، تو اس میں ہر ایک پیراگراف میں غنہ کی آواز، اس کی ٹون، اس کا طرز الگ الگ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ 2 زبر کی آواز الگ ہوگی، 2 زیر کے غنے کی آواز الگ ہوگی، 2 پیش کے غنے کی آواز الگ ہوگی. تو اس میں ہر ایک چیز میں دیکھنا ہے کہ جیسے آج کل پڑھائی ہوئی تھی لام اور را کا سبق، یعنی کہ لام اور را یرملون میں سے جو اس کا قاعدہ تھا اس کا سبق پڑھایا گیا تھا. آج پڑھایا جائے گا یا واو میم نون، جو میں نے بتایا تھا کل کہ یا واو میم نون، ان چاروں حروف میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ساتھ ادغام ہوگا. ملا کر پڑھیں گے تو غنہ کر کے پڑھیں گے. اس میں تنوین کے بعد میم آئے گا تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اس میں تنوین کے بعد یا آئے گا تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اسی طریقے سے واو آئے گا تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اسی طریقے سے تنوین یا نون ساکن کے بعد نون آئے تو کیا آواز ہوگی، اس کی آواز کیسے ہوگی. تو یہ اس پر غنہ کے ساتھ ساتھ اس تختی کے اندر آواز پر بھی فوکس کرنا ہے، اس کے طرز اور ٹون پر بھی فوکس کرنا ہے کہ آواز نکلتی کیسے ہے. تو اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس سبق میں. تو اب یہاں پر جیسے یہاں تک تو پڑھائی ہو گئی تھی، یہ ایک حصہ، لیکن سے یہاں دوسرے حصے کا جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں غنہ ہوگا. تو اب غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کو کتاب کھولو. اس میں ٹوٹل 2 لائن کا 4 پیراگراف ہے. سب سے پہلے ادغام یا، پھر ادغام واو، پھر ادغام میم، لاسٹ میں ادغام نون. ٹھیک ہے، تو جس کا مجموعہ میں نے بتایا تھا یومن. تو آج یومن کی پڑھائی ہوگی کہ جس میں غنہ کے ساتھ ساتھ ادغام کریں گے، یعنی ادغام جو کریں گے تو غنہ کے ساتھ کریں گے. ادغام کا مطلب ملانا، کسی حرف کو دوسرے حرف سے جب ملائیں گے تو غنہ کر کے ملائیں گے. دیکھو پڑھو، اور اس کے طرز کو دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ، یہ زیادہ اہم ہے. سب اپنی اپنی کتاب میں دیکھو، ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادغام یا، ہاں، یعنی اس پیراگراف کے اندر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کی یا سے بحث ہوگی. کس سے بحث ہوگی؟ یا سے بحث ہوگی. یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے اگر یا آئے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کی شکل کیا ہوگی. اب تنوین میں تینوں تنوین ہے، 2 زبر کی بھی تنوین ہے، 2 زیر کی بھی تنوین ہے، 2 پیش کی بھی تنوین ہے. تو ہر ایک آئے گا یہاں اور اس کی آواز، اس کے طرز کو اچھے سے دیکھنا ہے. سب سے پہلے 2 زبر کی تنوین ہے، اس کو دیکھو کیسے پڑھیں گے. بچے عموماً اس میں غلطی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ادغام کے جگہ اخفا کی آواز نکال لیں گے، غنہ کی آواز نکال لیں گے. تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے. دیکھو پڑھو، خیرًا یرہ، ہاں یہ روئیں، یہ جو 2 زبر کی آواز ہے، 2 زبر کی تنوین کی آواز جو ہے، تو اس کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ روئیں. بچے اس میں غلطی کرتے کیا ہے، خیراں یرہ پڑھ دیتے، خیراں یرہ، تو اخفا کی آواز ہوگا ہی نہیں ہے، اور یہ غلط آواز ہے. تو ادغام کی آواز نکالنی ہے کیسے، خیرًا یرہ، را پر کرو، را اشکارا را پر کرو، خیرًا یرہ. اس میں نے بتایا تھا کہ چونکہ نون کی بھی آواز نکلتی ہے، چاہے وہ نون ساکن ہو تب نون کی آواز نکلے یا تنوین ہو تب نون کی آواز نکلے، دونوں صورتوں میں اس سبق میں نون کی آواز نکلے گی. اس لیے رواں پڑھتے وقت بھی نون کو شامل کرنا، چونکہ نون کی آواز نکل رہی ہے، اور ہجہ لگاتے وقت بھی نون کو ملا کر ہجہ کریں گے. تو ابھی تو تنوین والی مثال ہے، جب نون ساکن کی مثال آئے گی تو وہاں پر ہم لوگ اس طریقے سے ہجہ کر لیں گے. دیکھو، خا یا زبر خی، را یا 2 زبر ویں،
خيرا يا زبر يا خيرا يا را زبر را خيرا يرى ہا الٹا پیش ہو. اب یہاں پر چونکہ ساکن کر دیں گے، سانس توڑ دیں گے، تو ہم اس کو ہا الٹا پیش ہو کو ہا ساکن بنا دیں گے. ٹھیک ہے، خیرا یرہ. ہاں، اس کے بعد یہ تو دو زبر کی تنوین کی مثال تھی. اس کے بعد ہے دو زیر کی تنوین کی مثال، اور اس کی آواز، اس کا ٹون، اس کا طرز الگ ہوتا ہے. دیکھو کیسے ہوتا ہے. لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ہاں، می نیچے آواز جانی چاہیے. لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. لام زیر لی. قاف واو زبر قو. لِقَوْ. میم یا دو زیر می. ہاں، ناک میں آواز جانی چاہیے، چونکہ غنہ ہو رہا ہے نا، تو ناک میں آواز جانی چاہیے. می. لِقَوْمٍ. یا واو پیش یو. لِقَوْمٍ یو. قاف زیر قی. لِقَوْمٍ یوقی. نون واو پیش نو. لِقَوْمٍ یوقنو. نون زبر نہ. ہاں، اب یہاں پر رک جائیں گے، ساکن کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. لِقَوْمٍ یوقنون. اب دیکھو یہاں تک تو دو زبر اور دو زیر کی تنوین کی مثال تھی. اس کے آگے نون ساکن کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور نون ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو جس طریقے سے ہم نے دو زیر کی تنوین میں آواز نکالی تھی، سیم آواز نون ساکن سے پہلے اگر کسی حرف پر زیر ہوگا تو سیم آواز نکلے گی. کیسے؟ دیکھو، جیسے وہاں پر می یوقنون پڑھا تھا نا، می یوقنون، تو وہاں یہاں پر بھی ویسے ہی ہوگا. می یومن. ہاں، می یومن. اب یہاں پر ہجہ لگائیں گے تو نون کو شامل کریں گے. کیسے؟ دیکھو، میم نون یا زیر می. یا واو زبر یو. می یو. میم دو زیر من. می یومن. اب دیکھو اس کے بعد ہے نون ساکن ہی کی مثال ہے، لیکن نون ساکن سے پہلے یہاں پر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آواز ویسے ہی نکالیں گے جیسے دو زبر کی تنوین کی آواز ہم نے ادغام میں نکالی ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہاں خیرین یرہ تھا نا، خیرین، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے آواز نکلے گی. دیکھو کیسے. من یقول. ہاں، میں. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن سے پہلے میم پر زبر ہے، اس لیے اس کی آواز دو زبر کی تنوین کی آواز کی جیسی نکلتی ہے. من یقول. ہاں، میم نون، یہاں بھی ہجہ میں نون کو شامل کریں گے. میم نون یا زبر میں. یا زبر یا. میں یا. قاف واو پیش قو. من یقو. لام پیش لو. من یقول. دیکھو اب آگے ہے دو پیش کی تنوین کی مثال. ٹھیک ہے، اب جیسا دو پیش کی تنوین کی آواز نکلے گی نا ادغام میں، ویسے ہی نون ساکن سے پہلے کسی حرف پر اگر پیش ہوگا اور وہاں پر ادغام کرنا ہوگا تو سیم آواز نکلے گی. اس کا ایک دم سمپل سا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جس طریقے سے دو زبر کی آواز نکلتی ہے اسی طریقے سے
یعنی جس طریقے سے دو زبر کی تنوین کی آواز نکلتی ہے سیم اسی طریقے سے نون ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو اس کی آواز بھی سیم ہوگی. جس طریقے سے دو زیر کی تنوین کی آواز نکلتی ہے سیم اسی طریقے سے اگر نون ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو اسی طریقے سے آواز نکلے گی. اسی طرح جس طرح دو پیش کی تنوین کی آواز نکلے گی ٹھیک اسی طریقے سے نون ساکن سے پہلے اگر کسی حرف پر پیش ہوگا تو آواز ویسے ہی نکلے گی بشرطے کہ وہاں پر ادغام ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, سمجھنا ہے اس کو. یہ دو پیش کی مثال. وجوہ یہ آواز وجوہ یومئذ اذن غال نکالو یہاں پر. واو پیش و جیم واو پیش جو وجوہ ہا یا دو پیش ہوئی وجوہ ہوئی یا واو زبر یو وجوہ ہوئی یو میم زبر ما وجوہ یوم حمزہ زیر ای وجوہ یومئ ذال دو زیر ذن وجوہ یومئذ. ہاں اب اس کے بعد جو ہے نون ساکن کی مثال اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس کی بھی آواز ویسے ہی نکلے گی جیسے دو زبر کی تنوین کی آواز نکلتی ہے ادغام کرتے وقت. دیکھو این یشاء حمزہ, اب یہاں بھی ہجہ میں نون کو شامل کریں گے. حمزہ نون یا زبر این یا زبر یا این شین الف مد زبر شاء ان یشاء حمزہ زبر ان یشاء. ادغام یا والا پیراگراف مکمل ہوا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا نا کہ اس میں کیسے پڑھنا ہے ادغام کو, یا کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, دو زبر کی تنوین دو زیر کی تنوین دو پیش کی تنوین آئے تو کیسے پڑھنا ہے. نون ساکن سے پہلے زبر ہو اب ادغام آ جائے تو کیسے پڑھنا ہے. نون ساکن سے پہلے زیر ہو پھر ادغام آئے کا حرف آئے تو کیا پڑھنا ہے. اس میں نون ساکن سے پہلے پیش والی مثال نہیں دی ہے. اس میں نون ساکن سے پہلے پیش والی مثال نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے بتایا کہ اگر کہیں پر ویسی مثال آئے تو سیم ویسے ہی پڑھنا جیسے دو پیش کی تنوین کی مثال میں پڑھتے ہو. دیکھو ادغام واو, دیکھو ادغام واو. ہاں اب اس ٹائٹل کا مطلب یہی ہے کہ اس دو لائن میں واو سے بحث ہوگی. کس سے بحث ہوگی؟ ہاں حروف یرملون کے جو حرف ہیں واو جو حرف ہے اس سے بحث ہوگی. اسی کی مثال ہے. ہر ایک مثال میں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہی آئے گا اس دو لائن میں. دیکھو پہلی مثال ہے دو زبر کی تنوین کی. یا میں تم نے کیسی آواز نکالی تھی, اب واو میں تم کو کیسی آواز نکالنی ہے, دونوں کے فرق کو سمجھو. ٹھیک ہے, تم نے یا میں نکالی تھی آواز خیرن یرہ, اب واو میں کیسی آواز نکالنی ہے دو زبر میں, وہ دیکھو الہا واحدا. ہاں بچے گڑبڑی میں کرتے کیا ہے, واو کو یا بناتے ہیں یا کو واو بنا دیتے ہیں, الہا واحدا کر دیتے ہیں کبھی. ٹھیک ہے, اور کہیں پڑھیں گے خیرن ورہ, اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے بچوں سے, پھر سمجھانے میں سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن اس کو اچھے سے دیکھنا ہے. الہا یہ آواز, یہ ٹون, یہ طرز, اس کو پکڑنا ہے. الہا واحدا. حمزہ زیر ای, لام کھڑا زبر لا,
إلى ها واو دو زبر هاو إلها واو ألف زبر وا إلها و حا زير حي إلها واحد دال دو زبر دن. ہاں اب اس پر چونکہ ہم کو رکنا ہے تو دو زبر پر اگر رکنا تو دو زبر کا قاعدہ جاری ہوگا کہ ایک زبر کو ہٹایا اور الف کو بڑھا دیا تو دن سے دا ہو جائے گا. ٹھیک ہے اب اس کو ملاتے ہیں. الہا واحدا. اب دیکھو اس کے بعد ہے دو پیش کی تنوین کی مثال. اس کی آواز کیسے نکلے گی اس میں اچھے سے دیکھنا ہے. اس میں بھی جس طریقے سے دو زبر کی آواز نکلے گی نا, دو زبر کی تنوین کی آواز نکلے گی, ٹھیک اسی طریقے سے نون ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا اور اس کے بعد واو آ رہا تو ویسے ہی آواز نکلے گی. دو زیر کی آواز جیسے نکلے گی تو ٹھیک اسی طریقے سے نون ساکن سے پہلے اگر زیر ہو اور اس کے بعد واو آئے تو اس کی آواز ویسے ہی نکلے گی. دو پیش کی آواز جس طریقے سے نکلتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے نون ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کی آواز اور واو آئے آگے تو اس کی آواز بھی ویسے ہی نکلے گی. دیکھو رحیم مو یہ ہے طرز. رحیم ودود. جی یہاں پر ناک میں آواز لے جانا ہے کیونکہ غنہ بھی ہو رہا ہے. رحیم ودود. را زبر را حا یا زیر حی رحی. میم واو دو پیش مو رحیم. واو زبر و رحیم و. دال واو پیش دو رحیم ودو. دال دو پیش دن. اب یہاں پر بھی رک جائیں گے تو دن سے ساکن ہو جائے گا یہ. رحیم ودود. اب اس کے بعد جو مثال ہے وہ ہے نون ساکن کی, لیکن نون ساکن سے پہلے یہاں پر کیا ہے زیر ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے واو. تو اب اس میں کیسی آواز نکلے گی؟ ٹھیک ویسے ہی آواز نکلے گی جیسے دو زیر کی آواز نکلتی ہے. دیکھو یہاں ایوں وہبت. جی ایوں ٹھیک ہے کیا پڑھنا ایوں ایوں سمجھ میں آیا. یہ ایوں والا جو طرز ہے نا اس کو اچھے سے فٹ کر لو ذہن میں. ایوں وہبت. حمزہ یہاں پر بھی نون کی آواز آ رہی ہے اس لیے نون کو ہجہ میں شامل کریں گے. حمزہ نون واو زیر ایوں. واو زبر و ایوں و. ہا زبر ہے ایوں و ہے. باتا زبر بت ایوں وہبت. جی اس کے بعد والی مثال بھی نون ساکن کیا اور اس سے پہلے زیر ہے, اس کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے پڑھیں گے. کیسے دیکھو میوں ورائہم. ہاں ایوں کی آواز اور میوں کی آواز دونوں سیم ہے تو ایسے ہی سیم پڑھیں گے. میوں ورائہم. میم نون واو زیر میوں. واو زبر و میوں و. را الف مد زبر را میوں ورا. حمزہ زیر ای
من وراء حامیم زیر ہم من ورائہم. اب دیکھو اس کے بعد والی مثال جو ہے دو زیر کی تنوین کی مثال ہے. اس کی آواز سیم ویسے ہی نکلے گی جیسے نون ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. جیسے یوں اور میو کی آواز تم نے نکالا تھا ویسے ہی یہاں پر آواز ویسے ہی نکلے گی, ویسے ہی طرز. دیکھو جن, اب یہاں پر جن میں چونکہ نون پر غنہ آ رہا ہے, نون پر تشدید آ رہا ہے نا, اس لیے نون مشدد ہوگا, یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے. جنات وعیون. ہاں یہ تیوں تیوں ٹھیک ویسے ہی آواز نکلی نا جیسے یوں اور میو کی آواز نکلی تھی, تو یہاں پر بھی آواز سیم نکلے گی. جنات وعیون. جیم نون زبر جن, نون کھڑا زبر نا, جنہ. تا واو دو زیر تیوں, جناتیوں. واو زبر و, جناتیوں و. عین پیش او, جناتیوں وعو. یا واو پیش یو, جناتیوں وعیو. نون دو زیر نن, جناتیوں وعیون. اب اس کے بعد جو مثال ہے وہ ہے نون ساکن کی مثال. نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے لیکن نون ساکن سے پہلے زبر ہے, تو اس کی آواز ویسے ہی نکلے گی جیسے الہا واحدہ میں ہاؤں کی نکلی تھی, ٹھیک اسی طریقے سے اس کی نکلے گی. دیکھو موعد, ہاں مو اور الہا دونوں کی آواز سیم ہو گئی. موعد. میم نون واو زبر مو, میم نون واو, نون کو بھی شامل کریں گے. میم نون واو زبر مو, واو پیش وو, مو وو. عین زیر عی, موعی. دال زبر د, موعد. یہ پیراگراف بھی ہو گیا مکمل, ادغام واو والا بھی پیراگراف مکمل ہو گیا.